السلام علیکم، کہانی پرائم میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک ایسے شہزادے اور شہزادی کے بارے میں ہے جن کی ریاستیں ایک دوسرے کے مخالف تھیں۔ آئیں یہ دلچسپ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ لو تمہارا کھانا۔ جیل کا ملازم ایک بڑی سی تھالی میں چند گلے سڑے ٹماٹر، 2 ابلے ہوئے آلو اور ایک باسی روٹی اس کے سامنے ڈال کر چلا گیا۔ شہزادے نے بے دلی سے تھالی اٹھائی اور آہستہ آہستہ یہ بدمزہ کھانا حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ شہزادے عارفین کو اس قید خانے میں چوتھا مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اس لمحے کو یاد کرتا جب وہ پرانی دشمنیاں بھلا کر ملکہ کی دعوت پر اس سلطنت کی تقریب تاج پوشی میں شرکت کے لیے آیا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ نہ کوئی تاج پوشی کا جشن، نہ کوئی اور تقریب۔ اسے شاہی محل میں ایک مہمان رکھا گیا اور پھر اگلی رات بے ہوشی کے عالم میں ایک کال کوٹری میں منتقل کر دیا گیا۔ شہزادہ عارفین ریاست نورستان کا ولی عہد تھا۔ پڑوسی ملک جائبیریا اس ریاست کا قدیم دشمن تھا۔ دونوں میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ آخر جائبیریا کا بوڑھا جنگجو حکمران ڈی سوزا فوت ہوا تو اس کی ملکہ نے اعلان کیا، ہم پڑوس کی ریاستوں سے اچھے تعلقات پیدا کرنے کی خاطر انہیں نئے بادشاہ کی رسم تاج پوشی میں بلائیں گے۔ شہزادہ عارفین بھی تقریب میں شرکت کے لیے چلا آیا، مگر معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش میں نے اپنے والد کا کہا مانا ہوتا۔ وہ بار بار مجھے منع کر رہے تھے، مگر میں دنیا دیکھنے کے شوق میں انہیں بتائے بغیر یہاں آ گیا۔ اب ایسے جال میں پھنسا ہوں کہ نکلنا ممکن نہیں۔ پریشانی بڑھ جاتی تو اللہ تعالیٰ سے خوب گر گرا کر دعائیں کرنے لگتا۔ ایک رات زبردست شور کی آوازوں نے اسے وقت سے پہلے ہی جگا دیا۔ وہ روزانہ آخری شب بیدار ہو کر تیمم کرتا اور تہجد کی نماز ادا کرتا، پھر دعائیں مانگتا اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ مگر آج نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ قلعے میں ہر طرف چیخ و پکار تھی، سپاہی ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ پھر اچانک تکبیر کے نعرے سنائی دینے لگے اور قلعے میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد آ پہنچی۔ کچھ ہی دیر میں نورستان کا وزیر زادہ ابو بکر چند امراء کے ساتھ اس کی کوٹری کا دروازہ کھول رہا تھا۔ شکر ہے آپ خیریت سے ہیں، الحمدللہ ہم فتح یاب ہوئے، دشمن دارالحکومت سے بھاگ نکلا ہے، آئیے تخت آپ کا منتظر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے والد محترم سلطان ہماری روانگی کے دوسرے دن انتقال کر گئے، مگر یہ خبر خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ بس آپ فوراً اپنے دارالحکومت پہنچیں، ابو بکر نے جلدی سے کہا۔ مگر جب تک وہ ظالم ملکہ گرفتار نہیں ہوگی ہماری فتح ادھوری رہے گی۔ ملکہ فی الحال تو اپنے خاندان سمیت فرار ہو گئی ہے، تلاش جاری ہے، آپ بے فکر رہیے، ایک امیر نے آگے بڑھ کر کہا۔ ملکہ ڈینیا نورستانی فوجیوں کے حملے سے شکست کھا گئی تھی اور افراتفری کے عالم میں ایک کشتی میں سوار ہو کر نامعلوم سمت پر نکل گئی تھی۔ یہ دریا نورستان کی سرحد کی جانب بہہ رہا تھا۔ ملکہ کے ساتھ شہزادی میری بھی تھی، چند شہزادے، امراء، افسران اور سپاہی بھی تھے۔ راستے میں کشتی وزنی زیادہ ہونے کی وجہ سے الٹ گئی۔ دریا کے تیز بہاؤ میں سب افراد غرق ہو گئے، البتہ شہزادی کی زندگی باقی تھی۔ دریا کی لہروں نے اسے کنارے پر اچھال دیا۔ دن گزرتے گئے، شہزادے عارفین کو حکومت سنبھالے 4 برس گزر گئے۔ وہ نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا تھا۔ ایک دن سیر و شکار کے لیے وہ سرحد کے قریب جنگل کی طرف گیا۔ یہاں دریا کے کنارے اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ جھونپڑی کے پاس ایک بوڑھا لکڑہارا بڑے بڑے درختوں کو چیرنے میں مصروف و مشغول تھا۔ بابا السلام علیکم، وہ گھوڑے سے اتر کر بولا۔ وعلیکم السلام، جی کیا خدمت درکار ہے؟ لکڑہارے نے کام روک کر کہا۔ پیاسا ہوں، پانی مل جائے گا؟ کیوں نہیں۔ چند منٹ بعد وہ شربت سے لبریز ایک کٹورا لے آیا۔ شہزادے نے ایک ہی گھونٹ پیا تھا کہ جگر ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا ذائقہ ہے بابا، یہ شربت کیسے بنتا ہے؟ مجھے کیا معلوم، میری بیٹی بناتی ہے۔ اچھا، اسے اس جنگل میں یہ فن کس نے سکھایا ہے؟ حضور سچ عرض کروں، وہ سگی بیٹی نہیں ہے، کسی اور ملک کی لاوارث لڑکی ہے۔ ہم بوڑھے میاں بیوی بے اولاد ہیں، اسے بیٹی بنا کر رکھا ہے۔
کسی اونچے خاندان ہی کی ہے، بڑے گن ہیں اس میں۔ یہ شربت تو اس کے 1000 فنون میں سے ایک ادنا مثال ہے۔ ادھر شہزادہ تیزی سے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد شہزادے نے لکڑہارے کو اپنے محل کے قریب ایک اچھا مکان دلوا دیا۔ لکڑہارے کی منہ بولی بیٹی مریم نگران باورچی خانہ بن گئی۔ اس کی نگرانی میں کھانے پینے کی چیزیں بہت عمدہ بننے لگیں۔ شہزادہ وہ شربت روزانہ بنواتا تھا، خود بھی پیتا اور اپنی والدہ ملکہ زہرہ کی خدمت میں اپنے ہاتھوں سے پیش کرتا۔ ملکہ زہرہ بیٹے کو خوب دعائیں دیتی۔ ایک دن صبح شربت کا کٹورا نہ پہنچا۔ شہزادہ حیران ہوا۔ اس نے ملازم کو آواز دے کر وجہ پوچھی۔ عبدالحکیم آج شربت نہیں آیا، کیوں؟ میں بتاتی ہوں۔ پردے کے پیچھے سے ملکہ زہرہ کی آواز آئی۔ امی جان آپ؟ شہزادہ اٹھ کر پردے کی طرف بڑھا۔ ہاں، اسے میرے حکم سے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، ملکہ زہرہ نے نفرت زدہ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ اس کا قصور؟ قصور؟ ارے جاسوسوں نے پتہ لگایا ہے کہ وہ ملکہ ڈینیا کی لڑکی میری ہے۔ ڈائن ہمارے ہاں مریم بن کر ہماری جڑیں کاٹ رہی تھی۔ کسی دن تمہیں شربت میں زہر ملا کر دے دے گی، سمجھے؟ اور ہاں، اس کی ماں نے تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا، کیا ہم اس کا بدلہ نہ لیں گے؟ مگر امی جان، ظلم اس کی ماں نے کیا تھا، سزا بیٹی کو کیوں دے؟ بس اپنے کام سے کام رکھو، میرے کاموں میں دخل نہ دو۔ مگر شہزادہ مطمئن نہ ہوا۔ اگلے دن لکڑہارا روتا پیٹتا محل میں آیا اور فریاد کی، حضور میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، آپ انصاف کریں ورنہ میں عدالت جاؤں گا۔ دیکھو بابا، یہ فیصلہ میرا نہیں، ملکہ عالیہ کا ہے، اور ان کے حکم کو منسوخ کرنا میرے لیے آسان نہیں، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، تم عدالت میں ضرور جاؤ، فیصلہ حق کے مطابق ہوگا۔ ایک ہفتے بعد قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش ہو چکا تھا۔ قاضی نے تفصیلات سننے کے بعد لکڑہارے سے پوچھا، میری مسلمان ہو چکی ہے یا نہیں؟ یقیناً حضور۔ کیا تم نے اس سے زبردستی کی تھی؟ بالکل نہیں حضور، چند دن ہمارے پاس رہی تو ایک دن خود کہنے لگی، میں سمجھتی تھی مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں، مگر آپ تو بڑے محبت کرنے والے ہیں، مجھے اپنے مذہب کے بارے میں بتائیے۔ ہم جانتے تھے اسے سکھاتے رہے۔ بہت دین پھر وہ خود قریبی گاؤں کی ملانی صاحبہ کے پاس جانے لگی، میری بیوی ساتھ چلی جاتی تھی، وہاں بہت کچھ سیکھ لیا۔ جی حضور، ہم نے زبردستی کوئی نہیں کی۔ کیا اس نے تمہیں بتایا کہ وہ شہزادی ہے؟ نہیں تو۔ کیا واقعی وہ شہزادی ہے؟ ہاں، وہ جائبیریا کی شہزادی ہے۔ بس اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی ہے۔ امن پسند شہری ہے، اسے گرفتار کرنا اسلامی قانون کے مطابق ہرگز جائز نہیں، کیونکہ سرکاری وکیل کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ وہ ملک کو نقصان پہنچانے والی کسی سرگرمی میں ملوث تھی۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ مریم کو باعزت آزاد کیا جائے۔ اور ملکہ، یہ کہہ کر قاضی صاحب رک گئے۔ جی قاضی صاحب، آپ اطمینان سے بات مکمل کیجئے، میری والدہ یا کوئی اور قانون سے بالاتر نہیں، شہزادے نے بلند آواز میں کہا۔ تو فیصلہ یہ ہے کہ مریم کو باعزت رہا کیا جائے اور ملکہ زہرہ لڑکی سے اپنے جرم کی معافی مانگے اور اس کے ساتھ اتنا تاوان ادا کرے جس سے اس کی عزت کی تلافی ممکن ہو۔ ادھر ملکہ کا سر جھکا جا رہا تھا۔ ہاں، میں معافی مانگوں گی، تاوان ادا کروں گی، ایسا تاوان جو دنیا یاد رکھے گی۔ ملکہ کے حکم سے اگلے دن قاضی صاحب نے امراء سلطنت کی موجودگی میں شہزادے کا نکاح شہزادی مریم سے پڑھا دیا۔ ولیمے کے دن ملک کے ہزاروں غریبوں کو کھانے پر مدعو کیا گیا، لاکھوں ضرورت مندوں کے گھروں میں کھانا، کپڑا اور نقد روپے بھیجے گئے۔ یوں دو دشمن ریاستیں ایک خاندان بن گئیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔